بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، اسلام اور ایتھیزم ہے۔ ایتھیزم ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا مذہب ہے جو یونیورسل مذہب ہے۔ دنیا میں آج اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی دین موجود ہے، یہ کوئی نظام موجود ہے، کوئی سسٹم موجود ہے، تو وہ سسٹم، وہ نظام، وہ چیز جو ہے وہ ایتھیزم ہے۔ ایتھیزم کی کئی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، آپ اس کو مختلف ناموں سے پکار سکتے ہیں۔ آپ اس کو ایگنوسٹسزم بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ہیومنزم بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کمیونزم بھی کہہ سکتے ہیں، سیکولرزم، لبرلزم، یہ سب شکلیں اور مختلف طریقے ہیں ایتھیزم کو انڈورس کرنے کے، مختلف ناموں سے مختلف جگہ پر۔ اسلام کے خلاف آج دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو لاجیکل ریزننگ دے سکتا ہو اسلام کے مقابلے میں۔ دنیا میں صرف ایک ایسا ریشنل ہے جس کو کسی حد تک اسلام کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے بحیثیت فکر کے، وہ ہے ایتھیزم، یعنی ملحدیت، یعنی خدا کا نہ ہونا۔ جیسے اسلام کا اسکرپچر جو ہے وہ اس بات کے لیے، وہ اسلام کا اسکرپچر قرآن اور حدیث وہی ہے، ریولیشن ہے، اس طرح ملحدین اپنے اسکرپچر کے طور پر جس چیز کو پیش کرتے ہیں وہ ہے سائنس۔ اگرچہ سائنس کے حقائق کو صحیح جائزہ لیا جائے تو اسلام کی حقانیت پر گواہی دیتے ہیں، مگر یہ الگ بحث ہے، اس پہ پھر کسی وقت بحث کریں گے۔ مگر جنرل لاجک میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس مذہب کو، جس چیز کو کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر، سکرپٹ کے طور پر، سکرپچر کے طور پر، پروف کے طور پر دفاع کے لیے اسلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ ہے سائنس۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں گے کوئی ایسا ایک نظریہ جو دنیا میں توحید اور توحید ربوبیت کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کی موجودگی کے سامنے کھڑا ہے، تو سائنس کا ایک ٹکڑا ہے جس کہتے ہیں ایوولوشن، تھیوری آف ایوولوشن۔ ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن جو ہے وہ نظریہ ہے۔ اگر آپ کسی ایک فرد کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جو فرد یعنی جس نے اس فکر کو پیش کیا ہے بنیادی طور پر، وہ بندہ، وہ فرد کا نام ہے چارلس ڈارون جو ہے، اس نے یہ تھیوری آف ایوولوشن پیش کی۔ یہ تھیوری آف ایوولوشن کو ایسے ہی جیسے اسلام میں توحید کی اہمیت ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کی اہمیت ہے، ایسے ہی ایتھیزم میں اہمیت ہے ڈارون کی تھیوری کی۔ کیونکہ تھیوری آف ایوولوشن جیسے ڈارون نے اس کو بیان کیا ہے، اگر اس کا یقین کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں خدا نہیں ہے اور خدا کی ضرورت نہیں ہے، سب چیزیں خود بخود پیدا ہوئی ہیں، ان کی تخلیق ایک آٹومیٹک پروسیس ہے۔ ایتھیزم دنیا کے اندر دو چیزوں کے اوپر قائم ہے، یہ لبرلزم پاکستان میں، سیکولرزم کہہ لیں یا لبرلز کہہ لیں، سب کی ٹینڈنسی یعنی پوٹینسی مختلف ہے، کسی کی کم ہے کسی زیادہ، اصل میں یہ ایتھیزم کے ماننے والے ہیں سبھی۔ اس کا جو طریقہ کار ہے ان کا پیش کرنے کا، سیکولرز کا، لبرلز کا، دو چیزیں ان کے پیکیج میں شامل ہیں۔ جیسے اسلام کے پیکیج میں شامل ہیں دو چیزیں، توحید اور آخرت، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ بالکل اس کے پیرالل مذہب جو ہے وہ دو چیزیں پیش کرتا ہے آپ کے سامنے، تھیوری آف ایوولوشن، خدا کا انکار، اور دنیا پر ایمان۔ یعنی آپ کے سامنے جب لبرلز آئیں گے، سیکولرز آئیں گے، وہ کاؤنٹر نیریٹو آپ کے سامنے کیا پیش کریں گے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، دیکھیں بھائی دنیا میں مذہبی بن کر دنیا میں کامیابی کیسے ممکن ہے۔ آپ کو کبھی بھی ویسٹ قبول نہیں کرے گا مذہبی ہونے کی حیثیت سے، آپ کی حیثیت کو یا پولیٹیکل اسلام کی حیثیت کو کبھی بھی مغرب یا دنیا کے وہ ممالک جو دنیا میں ڈومیننٹ ہیں آپ کو قبول نہیں کریں گے، تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور اس بات میں کسی حد تک یہ سچائی ہے، کسی حد تک اس بات کے اندر یہ اس بات حد تک بات ضرور سچ ہے کہ دیکھیے مغرب جو ہے اس کا ایک پریشر ہے، گلوبل اسٹیبلشمنٹ نے اپنا مذہب متعارف کروایا ہے، اور گلوبل اسٹیبلشمنٹ کا مذہب ہے ایتھیزم، اور ایتھیزم کو امپوز کرنے کے لیے، اس کو لاگو کرنے کے لیے، اس کو ملکوں پر نافذ کرنے کے لیے ان کی پوری کوشش ہے۔ ان کے معاشی معاہدے انہی ممالک سے ہوتے ہیں جہاں پہ حکمران لبرل ہوتے ہیں، سیکولر ہوتے ہیں، وہ انہی معاشروں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ان کی طرح ان کے طریقے زندگی پر کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس کے اوپر پوری اور پورا ورلڈ آرڈر جو ہے اس بات کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہے، دو نظام ہیں، ایک اسلام اور ایک ایتھیزم، اور ایتھیزم کی مختلف شکلیں، اور وہ شکلوں کو مختلف انداز سے امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان نظاموں کو انسٹال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ملکوں کے اندر، حکومتوں کے اندر۔ یہ گلوبل ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے کہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے، آپ کی معیشتوں کو ہم اپنی منڈیاں فراہم نہیں کریں گے چیز بیچنے کے لیے، آپ کے
کو جو معاشی طور پر قرض ملتے ہیں وہ قرض نہیں ملیں گے، آپ پہ معاشی طور پہ پابندیاں لگائی جائیں گی، مختلف فورمز کے ذریعے آپ کو معاشی طور پہ تنگ کیا جائے گا۔ اگر ہمارا زور چلے گا تو ہم آپ کے ملکوں پر چڑھائیاں کریں گے، ملکوں پر قبضے کریں گے، عسکری چڑھائی بھی کر دیں گے۔ کیا چیز نافذ کرنے کے لیے؟ ویسٹرن وے آف لائف۔ میرے ہاتھ میں افغانستان میں آئے ہوئے امریکی فوجیوں کا ایک پمفلٹ لگا، ان کے جو انر کور کے اندر فلیپ کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، کسی دوست کے ہاتھ مجھ تک پہنچا، انر فلیپ پہ اس کے بعد لکھی ہوئی تھی وی ہیو کم ہیئر ٹو ڈیفینڈ امریکن وے آف لائف۔ تو آپ کو یہ یقیناً ان کی طرف سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے، معاشروں کو کہا جاتا ہے، امپوز کیا جاتا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ اس ہانکے کے آگے لگ جاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ حکومتیں ہانکے کے آگے لگ جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، بات میرے کرنے کی اتنی ہے کہ اگر آپ نے اسلام پر قائم رہنا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، آج کے نوجوان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اسلام بھی آپ کو دنیا میں عزت اور کامیابی کا رستہ دکھاتا ہے، ان سے بہتر عزت اور کامیابی کا رستہ ہے، ان سے بہتر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی فیلڈ میں کمپیٹنٹ ہوں۔ آپ کے لیے بلا وجہ کا ایتھیسٹ بننا، لبرل بننا، اپنی آخرت کو برباد کرنا، کیونکہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے۔ دیکھیے چھوٹا سا اللہ نے امتحان رکھا ہے ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے چھوٹا سا امتحان ہے۔ امتحان کا حصہ یہ ہے کہ کیا ہم کفر کے وعدے پر کھڑے ہوتے ہیں یا اللہ کے وعدے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے راستے تمہارے لیے کھولنے ہیں مسلمانوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا، خلافت دے گا، حکومت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ ایک وعدہ ہے کفر کا، ایک وعدہ گلوبل اسٹیبلشمنٹ کا، ایک وعدہ ہے لوگوں کی بات کا، ایک وعدہ اللہ کا وعدہ۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس کے وعدے پر یقین رکھنے والے ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر جو ریئل ٹینڈنسی ہے، پاکستان کے میڈیا میں جو ٹینڈنسی ہے، پاکستان کی سیاست میں جو ٹینڈنسی ہے، پاکستان کی سوچ میں جو ٹینڈنسی ہے، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ پاکستان کا معاشرہ بہرحال خیر کی طرف رواں دواں ہے۔ لوگ اس بات کی ریئلائزیشن کر رہے ہیں کہ کفر سے کٹ کے بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، عالمی بالادستی کے نظام سے کٹ کر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کے قابل کیا ہے، حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو اس قابل کیا ہے کہ یہ اپنے سٹینڈز لے کر الحمدللہ عزت کے ساتھ دنیا میں جینے کے قابل ہو گئے۔ ہمیں اللہ کے جتنا اس بات پہ دوستو شکر کریں، آج پاکستان کو کوئی عسکری کارروائی کی دھمکی نہیں دے سکتا۔ معاشی طور پر پاکستان کو تنگ کرتے ہیں تھوڑا بہت، وہ جب پاکستان ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو وہ ڈنڈے سے پاکستان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر الحمدللہ ایسا ڈنڈا دنیا پہ کوئی نہیں رہ گیا جو پاکستان کو دنیا سے ختم کر سکے۔ آج اللہ رب العالمین نے پاکستان کو عزت دی ہے۔ کیا عزت دی ہے؟ اللہ نے پاکستان کو مسلمانوں کا رہنما بنا دیا ہے۔ جب ساری دنیا کے لوگ اسی طرح چل پڑے، دھکے کے پیچھے لگے، یہ اسٹک کے پیچھے لگے، ڈنڈے کے پیچھے، آج مسلمان ممالک اسرائیل کو قبول کر رہے ہیں جو سارے نظام کی بڑی حد تک جڑ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایتھیزم، ایگنوسٹسزم، کیمونزم، اس کے پیچھے بڑی سوچ یہ ہے کہ دنیا میں یہود دشمنی کو ختم کیا جائے۔ عیسائی دنیا میں کثرت سے عیسائیت کو چھوڑ چکے ہیں۔ آپ اسپین کا، امریکہ کا، برطانیہ کا اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ خود کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں مذہب سے، تو آپ کو پتہ چلے گا 60-70% لوگ ان معاشروں کے اندر اپنے آپ کو مذہب سے ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں، مذہب کے ساتھ نہیں کھڑے، پریکٹسنگ کرسچنز نہیں ہیں، یا اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم ایتھیسٹ ہیں یا ہم ایگنوسٹکس ہیں، ہم لبرلز ہیں، ہم کسی مذہب کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اب وہی کیفیت مسلمان ملکوں پر امپوز کرنے کی کوشش کریے، مگر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، اپنے منہوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا اگرچہ کافروں کو برا لگتا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اس نے اپنے نبی کو بھیجا، ودین الحق، اور سچے دین کو، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر، تمام طریقوں پر، تمام سسٹموں پر، تمام سوچوں پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ جس کو دین کی سمجھ آئی پھر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کسی بندے کے اوپر اللہ کا جو احسان ہے وہ ایمان ہے، ایمان کا دینا ہے، توحید کا دینا ہے، صحیح عقیدے کا دینا ہے، کتاب و سنت کے ساتھ تعلق ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہے۔
جس کے پاس یہ پہنچ گیا پھر سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتا ہے؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب اس سے نکلا پہلے، شیطان پیچھے اس کے اوپر بعد میں لگا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَاهُ، اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اسے اٹھا دیتے، عزت بلند کر دیتے، دنیا میں غالب کر دیتے، دنیا میں بڑا کردار دیتے، اسے بڑا کام اس سے کوئی لیتے، اس کو اپنے دین کی سربلندی کے کام کے لیے استعمال کرتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اپنے نبیوں کا ساتھ دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس دیتے، بڑے بڑے دنیا میں درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اسے کوئی بڑا درجہ دے دیتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ خود زمین کی طرف جھکے جا رہا ہے۔ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، اللہ کہتا ہے کیا گلوبل سٹرکچرز اور سسٹمز کے نظاموں کے اندر جا کے تم عزت تلاش کرتے ہو؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ رب العالمین کے لیے ساری کی ساری عزت ہے۔ ہم دنیا میں کیا ہے نظاموں سے عزت تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اس کے مومن بندوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر جس کے دل میں نفاق آ گئے اسے بات سمجھ نہیں آتی۔ اور جن معاشروں کے بارے میں ہم پریشان ہوتے کہ معاشرے کیسے چلیں گے، تو پاکستان کا معاشرہ سروائیو نہیں کر گیا، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلتے ہوئے۔ ایران سروائیو نہیں کر رہا، نارتھ کوریا سروائیو نہیں کر رہا، طالبان کی دوبارہ حکومت واپس نہیں آ گئی، دنیا میں بہت سارے لوگ سروائیو کر رہے ہیں اس نظام کے ساتھ نہ بھی چلتے ہوئے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں اپنی ذات کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی رکھنی چاہیے، اور ساتھ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جیسے ہمارے خان صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا بھی ہے، ہمیں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم پاکستانی ہیں، نہ ہمیں لازمی ہے کہ ہم جیسے کپڑے پہنے، غلامی کی زنجیریں فکر سے ٹوٹتی ہیں، پہلے اپنی اس فکر کی اصلاح کر لیں کہ ہم کسی احساس کمتری کا شکار نہیں، نہ اپنے اسلام پر، نہ اپنے پاکستانی ہونے پر۔ تو میرے دوستو یہی پیغام ہے، اگر ہم اللہ رب العالمین سے کے وعدوں پر یقین کریں گے تو اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میرے وعدے سچے ہیں، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں اے میرے بندو میرے وعدے سچے ہیں تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، کیونکہ چند دن کی زندگی ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، کوئی چال، کوئی فریب تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے سکے۔ ہمیں میرے بھائی اس بارے میں نائب نہیں بننا چاہیے، ہمیں بدھو نہیں بننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اگر ہم نے اپنے آپ کی شناخت، اپنے دین کی شناخت، اپنی فکر ذات کے اندر، گھر کے اندر، جماعتوں کے اندر، دنیا کے اندر اسلام کو اپنے لیے نظام نہ سمجھا اور احساس کمتری سے باہر نہ نکلے تو دنیا کی بھی ذلت ہمیں مل سکتی ہے، آخرت کی بھی ذلت ملتی ہے۔ ہم نے بہت بڑے بڑے گھرانے دیکھے جو دیندار گھرانے تھے، اور ان کے بارے میں باتیں ہیں، جب انہوں نے دین کو چھوڑا تو اللہ نے گلیوں میں ذلیل کر دیا، زبان پہ ان کو اللہ رب العالمین نے ذلیل کر دیا۔ جو دین کی دعوت جسے ملتی ہے، دین کی بات جسے پہنچتی ہے، پھر وہ چھوڑتا ہے، اللہ اسے دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، دین پہ آنے کے بعد دین کو چھوڑنا یا دین کے بارے میں احساس کمتری کا شکار بننا، یہ بندے کے لیے دنیا کی بھی بربادی کا باعث ہے، آخرت کی بھی بربادی کا باعث ہے۔ اور پاکستان کی ریاست میں رہتے ہوئے اللہ کا احسان ہے، پاکستان میں اسلام دیا ہے اور اسلام کا نظام دیا ہے، جو کمیاں اور کوتاہیاں انشاءاللہ دعوت کے ذریعے ہم دور کریں گے، سمجھا بجھا کر ہم دور کریں گے، اور پاکستان کی ریاست کی مضبوطی کا باعث بنیں گے، اس کو مضبوط کریں گے، اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے، اس کو کھڑا کریں گے، اس کی معیشت کے لیے کوشش کریں گے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ اس کو کوئی بلیک میل نہ کر سکے باہر سے، تاکہ پاکستان اپنی آزاد پالیسیاں بنائے اور آزاد طور پہ جیے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے کہ ہم پاکستان کے اندر، پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے افواج کے ساتھ مل جل کر اس کی ترقی اور اس کی مضبوطی کے کام کر سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس کے دین پر زندہ رہیں، اسی کے دین پر ہمیں موت آئے۔ دوستو یہ ہمارا پیغام ہے، اس پیغام کو آگے بڑھانے میں آپ ہمارے مددگار ہیں، یہ ویڈیوز کو آگے شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں، دوسرے دوستوں کو اس کی طرف رغبت دلائیں، پہنچائیں اور اس کی ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔